بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 113 ہے اور باب اللعان میں ہم اس سبق میں بات کریں گے لعان صریحی اور لعان کنائی کا حکم، اور ایک حکم بیان کریں گے جس میں لعان صریحی اور کنائی دونوں مشترک ہوں گے، اور دوسرا حکم ہم ذکر کریں گے جس میں صرف لعان کنائی کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ لعان صریحی کہتے ہیں کہ جس میں صراحتاً تہمت ہو زنا کی، اور لعان کنائی وہ ہوتا ہے کہ صراحتاً زنا کی تہمت تو نہیں ہے لیکن حمل کی یا پیدائش کے بعد بچے کی نسب کی نفی کرتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ بھی ایک طرح کا ضمن میں گوئے کہ ایک طرح کی تہمت ہے کہ اس عورت نے بدکاری کی اور یہ حمل اس بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یا یہ بنا ہے، تو یہ کنائی ہوگا۔ تو ان دونوں کا حکم انشاءاللہ سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الْتَعَانَا، جب دونوں لعان کر چکیں گے میاں بیوی، لا تقع الفرقۃ، لعان کرتے ہی فرقت واقع نہیں ہوگی، حتی یفرق القاضی بینہما، یہاں تک کہ قاضی ان کے درمیان تفریق کرے گا اور یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے۔ کیونکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قو بتلاعنہما، دونوں کے لعان کرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی۔ یہ لعان کا حکم یہاں سے شروع ہو گیا، اور لعان صریحی اور لعان کنائی اس حکم میں دونوں مشترک ہیں، اور کل 3 صورتیں ہوں گی حکم کی۔ یہ سب سے پہلی صورت ہے، اس میں لعان صریحی اور لعان کنائی دونوں مشترک ہوں گے اور ان کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں صرف لعان کنائی کا حکم ہوگا، اسی کے ساتھ خاص ہوگا، اور تیسری صورت میں پھر لعان صریحی اور لعان کنائی کو جمع کر کے کچھ الفاظ وہ بول رہا ہے، یعنی نسب کی نفی بھی ہے اور ساتھ ساتھ زنا کی تہمت بھی ہے، تو ایک ہی جملے کے اندر بول رہا ہے، تو اس لیے پھر اس کو بھی الگ سے ہم حکم کو ذکر کریں گے۔ تو امام ظفر رحمہ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دونوں نے جب لعان کر دیا تو قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ان کا یہ قسم کھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان جدائی ہو چکی ہے۔ لأنه تثبت الحرمۃ المؤبدۃ بالحدیث، بات ہے کہ حدیث کی وجہ سے جو آگے حدیث ابھی انشاءاللہ قریب آ رہی ہے کہ جو متلاعنان ہوتے ہیں لا یجتمعان ابدا، کبھی بھی وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ حدیث آ رہی ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے حرمت مؤبدہ، ہمیشہ ہمیشہ کی حرمت ثابت ہو چکی ہے، تو لہذا اس کے لیے قاضی کی تفریق کی ضرورت نہیں ہے۔ حناف فرماتے ہیں ان ثبوت الحرمت بفوت الامساک بالمعروف، حرمت کا جو ثبوت ہے وہ امساک بالمعروف یعنی اچھے طریقے کے ساتھ عورت کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا، اس کے فوت ہونے کی وجہ سے ثابت ہوا ہے۔ فیلزمہ التصریح بالاحسان، تو پھر شوہر کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو چھوڑنا اور جدائی اختیار کرنا یہ لازم تھا۔ جب وہ فَإِذَا امْتَنَعَ، وہ اس سے رک گیا، وہ اس عورت کو نہیں چھوڑ رہا تھا یا اس عورت کو جدا نہیں کر رہا تھا، ناب القاضی منابہ، تو قاضی اس کے قائم مقام ہو گیا، دفعاً للظلم، یعنی عورت کے اوپر سے بھی زیادتی کو کرنے کے لیے۔ دل علیہ قول ذالک، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ قول بھی دلالت کرتا ہے طریق الملاعنی، یعنی یہ اس ملاعن کا جس نے لعان کیا تھا، عویمر العجلانی، جو دوسرا واقعہ ہم نے کہا تھا کہ ایک اس لعان سے متعلق ملتا ہے روایات میں، وہ عویمر العجلانی کا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر لعان کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ کہا تھا ربت علیہ یا رسول اللہ، میں نے تو اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اس پر۔ قال لہ، لعان کرنے کے بعد اپنے آپ کو جھٹلایا، تو جب لعان کرنے کے بعد جھٹلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسکھا، اس کو روکے رکھو۔ دیکھو اس کے لعان کرنے کے بعد کی یہ الفاظ ہیں، امسکھا، تم اس کو روک لو۔ تم نے کہا کہ ان امسکتھا فہی طالق ثلاث، اگر میں ابھی لعان کے بعد اس کو اپنے پاس روکوں تو اس کو 3 طلاقیں۔ جب اس نے لعان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشورہ لیا اور پھر اس نے آگے سے 3 طلاقیں دی، اگر
لعان ہی فرقت ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نکیر فرماتے بھئی آپ کی تو فرقت ہو چکی ہے، آپ تو جدا ہو چکے ہیں، تو آپ کون سی 3 طلاقیں دیتے ہو؟ جبکہ اس کی 3 طلاقوں کو قبول کیا گیا، تسلیم کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لعان کے بعد جب قاضی ان کے درمیان تفریق نہیں کرے گا، تفریق ہوگی نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ابن شہاب کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ عویمر الجلانی کا مذکور ہے۔ قالہ بعد اللعان، اور یہ جملہ اس نے لعان کے بعد بولا ہے کہ 3 طلاقیں دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تفریق ابھی تک نہیں ہوئی قاضی کی تفریق کرنے سے پہلے۔ وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرقت ہوگی قاضی جب تفریق کرے گا لعان کے بعد، یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ طلاق ہوگی، اور دوسرا یہ کہ طلاق بھی طلاق بائنہ ہوگی طرفین کے نزدیک۔ ان فعل القاضی انتسب الیہ، کہ قاضی کا فعل وہ شوہر کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ ما فی العنین، جس طریقے سے عنین جس کا علیہ تناسل کام نہیں کرتا، تو اس کے اندر قاضی 1 سال تک اس کو مہلت دیتا، اس کے بعد پھر اس کی اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتا، ابھی اس کے بعد بابار آئے، تو اس میں یہی ہے کہ قاضی پھر اس کے، چونکہ اب شوہر جو ہے وہ امساک بالمعروف نہیں کر سکتا، تو تصریح بالاحسان اس کے اوپر لازم ہے، تو جبکہ وہ کرنا نہیں چاہتا تو قاضی اس کے کام مقام ہو کر وہ کر دے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوگا، اور وہ طلاق بائن ہوتا ہے اور یہ بھی طلاق بائن ہوگا۔ وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَهُمَا، یہ الگ سے ایک جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو جھٹلا لیتا ہے، یعنی لعان کے بعد شوہر کہتا ہے کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا، لہذا میری عورت کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی تہمت نہیں ہے، گویا کہ وہ نئے سرے سے خاطبٌ، یہ خطبہ سے یعنی گویا کہ نئے سرے سے وہ اس عورت کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے خاطب ان کا، وہ اپنے آپ کو جھٹلا دے طرفین کے نزدیک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہوا تحریم مؤبد، یہ تو لعان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریم کیا ہو چکی ہے ان کے درمیان، اب یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح امام ظفر رحمۃ اللہ کا قول بھی ابھی تھا اور اس میں انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، وہ حدیث یہ ہے المطلعنان لا یجتمعان ابدا، کہ لعان کرنے والے کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ اس طریقے سے ہے کہ فمضت السنۃ بعد فی المطلعین ان یفرق بینہما ثم لا یجتمعان ابدا۔ روایت میں نص علی التعبید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی صراحت کر دی ہے ہمیشگی پر کہ یہ آپس میں دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی یہ دلیل ہو جائے گی۔ طرفین فرماتے ہیں کہ ان الاکذاب رجوع، ٹھیک ہے حدیث میں تو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعان کرنے والے جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے جب اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو گوئے کہ گواہی سے رجوع کر دیا، تو گواہ جب گواہی سے رجوع کرتے ہیں نا تو وہ ان کی وہ گواہی ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا لہٰذا لعان کے قابل ہی نہ ہوا یہ، کیونکہ لعان کے قابل وہی ہوتا ہے جو اہل شہادت میں سے ہو، اور اہل شہادت وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی جس کے اندر شہادت کی اہلیت ہو، اور اس نے سے شہادت سے رجوع کر کے اب یہ شہادت کا اہل نہیں رہا، تو وہ شہادت بعد الرجوع لا حکم لہا، گواہی سے رجوع کرنے کے بعد پھر اس کا کوئی حکم باقی نہیں رہتا۔ فلا یجتمعان ما دام مطلعینین، حدیث کا جواب دیا کہ حدیث میں جو یہ فرمایا نا کہ المطلعینان، کہ لعان کرنے والے میاں بیوی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک کہ وہ لعان کے اوپر قائم ہیں، چاہے وہ لعان کرنے سے پہلے یا لعان کرنے کے بعد، یعنی لعان کرنے کے بعد وہ حکماً اس پر قائم ہے کہ ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سچا ہوں، دوسری عورت کہہ رہی کہ میں سچی ہوں، تو جب تک اس لعان کی حالت کے اندر ہیں، ابھی تک ایک دوسرے کو وہ جھوٹا ہی قرار دے رہے ہیں، تو اس وقت تک یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جب اس نے ان میں سے کسی ایک نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو بس لعان ختم ہو گیا، اب یہ اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ لعان کی حالت کے اندر ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا ہی قرار دے رہے ہیں، تو اس وقت تک وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم یبقى التلاعن، اور لعان دونوں کا بامی باقی نہیں رہتا، لا حکم ہو، اور نہ ہی اس کا حکم باقی رہتا ہے خود کا بعد الاکذاب، اپنے آپ کو جھوٹا قرار دینے کے بعد یجتمعان، لہذا اس کے بعد پھر جمع ہو سکتے، اور راجح قول بھی طرفین کا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ، یہاں سے صرف لعان کنائی، نسب کی نفی کرنا،
اس کا ذکر یہاں پہ شروع ہو گیا اور اس کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ لعان حکمی یعنی کنائی اور صریحی دونوں کا تھا حکم. ولو كان القذف بنفی الولد، اگر جو تہمت تھی وہ بچے کے نفی کی تھی، صراحتاً زنا کی نہیں تھی، لعان کنائی ہے. نفى القاضی نسبتہ والحقہ بامہ، نسبہ ہے بعض نسخوں میں اور بعض میں نسبتہ، یعنی اس بچے کا نسب قاضی جو ہے وہ اس کی نفی کر دے گا اس شخص سے اور اس کو ملا دے گا اس کی ماں کے ساتھ، اس بچے کا نسب ماں کے ساتھ مل جائے گا. یہ ہو گیا جی لعان کنائی کا حکم. وصورت اللعان، اس لعان کنائی کی صورت یہ ہوگی کہ ان یأمر الحاکم الرجل، اچھا اس میں لعان کی صورت یہ ہوگی کہ حاکم اور قاضی اس شخص کو کہے گا کہ وہ اس طریقے سے یعنی حکم دے گا کہ اس طریقے سے کہے کہ اشہد باللہ انی لمن الصادقین، کہ وہ گواہی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نام کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، فیما اس قول میں رمیت کی ہی، جس قول کے ساتھ میں نے یعنی بیوی کو کہہ کہ تیرے اوپر جو میں نے الزام لگایا ہے نفی الولد، بچے کی نفی کا، اس میں سچا ہوں. اس طریقے سے کہے گا، اس میں نفی الولد کا ذکر آئے گا. قضا فی جانب المرأة، عورت کے اندر بھی یہ ہوگا کہ وہ قسم کھائے گی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اس بات کے اوپر کہ تم جھوٹے ہو اس قول کے اندر جو قول تو نے میرے اوپر لگایا ہے بچے کی نفی کا. ولو قذفها بالزنا ونفی الولد، یہاں سے لعان صریح اور لعان کنائی دونوں کو جمع کر رہا ہے. اب دیکھیں زنا کی تہمت بھی لگا دی صراحتاً، لعان صریح ہو گیا، اور نفی الولد بھی پڑھ سکتے ہیں، زنا کی تہمت اور بچے کی نفی کرنے کی تہمت. اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ ونفل ولدا، بچے کی بھی نفی کر دی اور تہمت بھی زنا کی لگا دی. ذکر فی اللعان امرین ثم ينفی القاضی نسب الولد ويلحقه بامہ. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرے گا کہ لعان کے وقت دونوں ان امروں کا ذکر کرے گا، زنا کا بھی اور بچے کی نفی کا بھی، لعان صریح کا بھی، لعان کنائی کا بھی. پھر قاضی ان بچے کے نسب کی نفی کر دے گا، اس کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دے گا. لعان لعان صریح کی وجہ سے لعان بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے کی بھی نفی کی جائے گی، یعنی لعان کنائی کا حکم. لما روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفا ولد امراتی ہلال ابن امیہ عن ہلال، کہ ہلال بن امیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا لعان کا، تو ان کی بیوی کا جو بچہ تھا اس کے نسب کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی اور اس بچے کو ملا دیا تھا اس کی بیوی کے ساتھ. لأن المقصود من هذا اللعان نفی الولد، کیونکہ یہ لعان کنائی ہے، اس سے مقصود بچے کی نفی کرنا ہے، اس لیے تو اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. اور ضمناً بیچ میں وہ زنا کی تہمت بھی آ گئی تھی، تو لہذا مقصود اس لعان سے بچے ہی کی نفی کرنی ہے، تو لہذا اس کی نفی کرنی ضروری ہے. فیوفر علیہ مقصودہ، شوہر کے اوپر اس کا جو مقصود تھا لعان کرنے سے اس کو پورا اس کا حق دیا جائے گا. اور علیہ مقصودہ کی دونوں ضمیریں بعض فقہاء نے لعان کی طرف راضی کی ہیں، لہذا لعان کے اوپر اس لعان کا جو مقصود ہے اس کو پورا اس کا حکم لگایا جائے گا، یعنی بچے کی نفی کی جائے گی جس کے لیے لعان کیا جا رہا ہے. فیتضمنہ القضاء بالتفریق، بس اسی بچے کی نسب کی جو نفی ہے اس کو قضاء یعنی قاضی کا فیصلہ اس کو متضمن ہوگا تفریق کے ساتھ، یعنی دونوں کے درمیان تفریق بھی قاضی کرے گا اور ساتھ ساتھ بچے کی نسب کی نفی بھی ہو جائے گی. عن ابی یوسف رحمہ اللہ ان القاضی یفرق، امام ابی یوسف رحمہ اللہ کہ قاضی تفریق کرے گا اور باقاعدہ صراحتاً بچے کے نسب کی نفی کرے گا. وہ یقول، اور کہے گا قد الزمتہ امہ، کہ اس بچے کو میں نے لازم کر دیا اس کے نسب کو اس کی ماں کے ساتھ. واخرجتہ من نسب الولد، اور باپ کے نسب سے اس کو میں نے نکال دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی صراحت امام ابی یوسف کے نزدیک ضروری ہے قاضی کرے گا، یہ نہیں کہ فیتضمنہ القضاء بالتفریق، کہ یعنی یہ بچے کی جو نسب کی نفی ہے اس کو صرف قاضی کا تفریق کا فیصلہ کرنا ہی متضمن ہو جائے گا. مطلب یہ کہ قاضی صرف جب ان کے درمیان تفریق کرے گا تو بچے کے نسب کی نفی بیچ میں ضمناً خود بخود ہو جائے گی، قاضی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. امام ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی تفریق بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ صراحت کرے گا کہ اس بچے کے نسب کو میں نے باپ سے ختم کر کے ماں کی طرف پھیر دیا ہے. اس کی صراحت ضروری ہے. لأنہ ینفق عنہ، کیونکہ
بچے کے نسب کی نفی کرنا یہ تفریق سے الگ ایک کام ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بچہ فوت ہو گیا، اس کے بعد لعان کر رہے ہیں، تو اب لعان تو ہوگا لیکن بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوگی، تو لہٰذا پتہ چلا کہ لعان کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے بچے کے نسب کی نفی کہ بھائی لعان کرو تو تفریق ینفق عنہ، یعنی شوہر کے درمیان تفریق عنہ کی ضمیر تفریق کی طرف راجع ہے کہ تفریق کرو ان کے درمیان تو خود بخود بچے کے نسب کی نفی بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار بچہ پہلے فوت ہو جاتا ہے، بعد میں لعان ہوتا ہے، بعد میں تفریق ہوتی ہے، تو پھر اس میں بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوتی، تو اس لیے فرماتے ہیں سرات ضروری ہے، لابد من ذکری ہی۔ تو راجع اور مفتبی قول بھی یہاں پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے۔ فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِي، پھر جب تفریق ہو گئی ہے اور اس کے بعد شوہر جو ہے وہ رجوع کرنے لگا ہے اور اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے اور لعان ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بات ہے، تو قاضی اس کو حد لگائے گا کیونکہ تہمت ثابت ہوگی، لِإِقْرَارِهِ بِوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، اپنے اوپر حد کے وجوب کا وہ اقرار کر رہا ہے، وَحَلَّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اور شوہر کے لیے حلال ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اس عورت سے نکاح کرے، یہ طرفین کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف اللہ کا قول تو پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کے ہاں یہ حرمت مؤبدہ ہے، اب دوبارہ یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اور اس میں راجح قول طرفین کا ہے کہ کر سکتے ہیں، لأنه لما حد لم يبقى اہل اللعان، کیونکہ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اس کو حد لگ گئی، حد قذف، پھر اس کے بعد وہ اہل لعان میں سے رہا ہی نہیں، کیونکہ لعان تو وہ کرے گا جو اہل شہادت میں سے ہو، محدود القذف جو ہوتا ہے وہ اہل شہادت میں سے نہیں ہوتا، اس کی گواہی تو قبول نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ لعان بھی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ اہل لعان میں سے نہیں رہا، فارتفع حکمہ المنوط بہ، تو اس کے ساتھ جو متعلق حکم تھا وہ بھی اٹھ گیا، وہ تحریم، وہ ان دونوں کے جو آپس میں نکاح کی حرمت تھی وہ بھی اٹھ گئی، وہ بھی ختم ہوگی۔ وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا، خود بھی اسی طریقے سے حکم ہوگا کہ اگر وہ کسی اور غیر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر اس نے تہمت لگائی اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر حد قذف ہوگی، تو پھر بھی یہ اہل لعان میں سے نہیں رہا، کیونکہ محدود فی القذف ہو گیا، تو لما بینہ جسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ وہ اہل لعان میں سے نہیں رہا، تو پھر بھی وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ آ کر وہ نکاح کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس عورت کے ساتھ بھی، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ جس کے اوپر نے کیا اس کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ فارتفع حکم المنوط به وهو التحریم وكذلك ان قذف غیرہ فخذ به لما بین وكذا اذا زنت، اسی طریقے سے عورت کا بھی حکم ہے، وہ اگر بدکاری کر جائے اور اس کی وجہ سے اس کو حد لگ جائے، فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ بھی اہل لعان میں سے نہیں رہی، جب نہیں رہی تو لہٰذا اس کو حد لگے گی، حد لگنے کے بعد وہ محدودہ فی القذف ہو جائے گی، اس کے بعد پھر میاں بیوی کا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لانتفاء اہلیت اللعان من جانب، کیونکہ عورت کی طرف سے لعان کی جو اہلیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، جو لعان کی شرائط تھیں اہل شہادت میں سے ہونا اور محدود فی القذف نہ ہونا، محصنہ ہونا عورت کا، اور عورت کا اس کا مطالبہ بھی کرنا، تو اب کچھ شرائط جن کی اگر نہیں پائی جائیں گی تو اس کی وجہ سے پھر لعان نہیں ہوگا، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر شوہر نے عورت کے اوپر تہمت لگائی لیکن عورت آگے ایسی ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہے یا پاگل ہے، اب یہ ایسی عورت ہے کہ اس کے اندر محصنہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی، احسان کی شرائط نہیں پائی جا رہی، تو لہذا فلا لعان بینہما، دونوں کے درمیان لعان نہیں ہوگا، لأنہ لا یحد قاذف، کیونکہ اس عورت کے اوپر تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگتی، لو کان اجنبیا، اگر وہ اجنبی ہوتا تو اس کو حد نہ لگتی، تو فقط لا یلعن الزوج، لہذا اس صورت کے اندر شوہر بھی لعان بھی نہیں کرے گا، کیونکہ لعان جو ہوتا ہے وہ حد قذف کے قائم مقام ہوتا ہے شوہر کے حق میں، تو لہذا اس عورت کے تہمت لگانے والے کے اوپر چونکہ حد نہیں لگتی تو لہذا شوہر لعان بھی نہیں کرے گا، لقیام ہی مقام ہو، کیونکہ لعان جو ہوتا ہے وہ حد قذف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ وَقَذَا إِذَا كَانَ زَوْجُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، اس طریقے سے اگر شوہر کی طرف سے ایسا ہو کہ اس کے اندر شرط نہیں پائی جاتی کہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس صورت کے اندر شوہر چونکہ اس کے اندر شرائط نہیں پائی جاتی، اہل شہادت کا وہ نہیں ہے، تو لہذا لعدم اہلیت شہادتی، اس وجہ سے وہ بھی لعان نہیں کر سکتا، لہذا لعان نہیں ہوگا ان کے درمیان۔ وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللِّعَانُ، فرماتے ہیں کہ اخرس گونگا شخص ہے، اس کے ساتھ لعان متعلق نہیں ہوگا، اگر وہ تہمت لگاتا بھی ہے اس کی تہمت سے کے ساتھ لعان متعلق نہیں ہوگا، لأنه يتعلق بالصریح كحد القذف، کیونکہ لعان جو ہوتا ہے وہ صراحتاً جو لعان ہوتا ہے
تو وہ صراحتاً تہمت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ حد القذف، جیسے حد قذف لگتی ہے نا، تو اس میں بھی صراحتاً زنا کی تہمت ہوتی ہے تب ہی، لہذا اشاروں سے تو جو حد ہوتی ہے وہ معمولی شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے، اور لہذا اشارے کے اندر ایک شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہوگا، اس لیے اس سے لعان نہیں ہوگا۔ وفی خلاف شافعی، اگرچہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کرے اس طرح کا اشارہ کہ جسے باقاعدہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ زنا کی تہمت بیوی پر لگا رہا ہے، تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا لعان ان کے درمیان۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَرَى عَنِ الشُّبْهَةِ، اناب کی دلیل ہے کہ شبہ سے یہ خالی نہیں ہے گونگے کا اشارہ کرنا، والحدود تندری بہا، اور جو حدود ہوتی ہیں معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب اللعان کو مکمل کر دیں گے، اور آخر میں ہم کچھ اور مسائل جس میں ہم بات کریں گے بچے کے پیدائش سے پہلے کی اس کے نسب کی نفی کرنا یا پیدائش کے بعد نفی کرنا، ان دونوں کا کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ وہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے لعان صریحی کنائی کا حکم پڑھ لیا، اور آخر میں کچھ تفریحات کر دیں کہ یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر لعان نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔